ایک زمانے میں جب پورا برطانیہ برٹش کالونی تھا تو اس زمانے میں ایک ریسرچ ہوئی کہ ایسی اقدامات کون سے ہیں جو کیے جائیں کہ اسلام دوبارہ ابھر نہ سکے، اسلام دوبارہ لیونگ فورس نہ بن سکے، دوبارہ اسلام ڈومیننٹ نہ ہو سکے دنیا میں، اور مسلمان اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ پھر ایک زندہ قوم نہ بن سکے، بس ایسے مردوں کی طرح رہیں، نماز پڑھیں، جیسے ہم لوگ چرچ میں جاتے ہیں تو یہ مسجدوں میں جائیں، جیسے ہماری ایک بائبل ہے، ان کا ایک قرآن مجید ہو، بس برکت کے لیے دیکھ لیا، بچیوں کو جہیز میں دے دیا، قسم کھانے کے لیے جھوٹی سچی قسم کے لیے اٹھا لیا، تو ایسے استعمال رہ جائیں قرآن مجید کے، اس کا دخل ہمارے بنیادی عقیدے اور عملی زندگی میں نہ رہے، تو لیونگ فورس نہ رہے اسلام، تو کیا طریقہ کیا جائے؟ ایک بڑی ایکسٹینسو ریسرچ ہوئی، تو ریسرچ کے نتیجے میں ایک پیپر سبمٹ ہوا اتھارٹیز کو، اور اس کے اوپر ایک پالیسی بنائی گئی۔ وہ ڈاکیومنٹس پرانے ریکارڈ پر ہیں، میں نے ان کے ریفرنسز پورے دے کر اسٹڈی کر کے میں نے اپنی کتابوں میں چھاپا ہے، میری کتابوں میں اس کے پورے ریفرنسز درج ہیں۔ ختم نبوت پہ خاص طور پہ جو بڑی کتاب ہے میری، اس کے اندر یہ پوری تفصیل درج ہے۔ اس میں فائنڈنگز ہوئی، اور جو ریسرچ کے بعد رپورٹ سبمٹ ہوئی، دو نکتے ان پر اتفاق کر کے رپورٹ نے، بڑے ریسرچرز تھے، سروے ہوئے اور دو نکتوں پر اتفاق ہوا، اور جو پالیسی وضع ہوئی اور پھر اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، دو چیزوں پر مشتمل وہ پالیسی تھی۔ انہوں نے کہا اگر دو چیزیں ہم اچیو کر لیں، دو آبجیکٹیوز، تو امت جیتے جی مردہ امت ہو جائے۔ وہ دو چیزیں کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک، ان کے نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا جائے، ان کے نظام تعلیم کو ٹوٹلی سیکولرائز کر دیا جائے اور دو حصے کر دیے جائیں، ریلیجس ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا جائے، اسے مسجد اور مدرسہ میں بند کر دیا جائے، صرف اس کو حاصل کرنے والے مولوی بنے، اور تمام ماڈرن سائنٹیفک سیکولر سوشل ایجوکیشن، جتنے ماڈرن سبجیکٹس اور سائنسز ہیں، ان کو سیپریٹ کر دے، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ رائج کر دی جائے۔ یہ 250 سال سے قبل جب یہ پالیسی رائج ہوئی، اس سے پہلے پوری دنیا اسلام میں سسٹم آف ایجوکیشن ایک یونٹ ہوتا تھا، اس کے دو حصے نہیں تھے، ایک ہی نظام تعلیم ہوتا تھا، اسی میں تفسیر پڑھتے، اسی میں حدیث، اسی میں فقہ، اسی میں امبریالوجی، اسی میں کوسمولوجی، اسی میں فزکس، اسی میں ایسٹرو فزکس، اسی میں اسٹرونومی، اسی میں باٹنی، اسی میں بیالوجی، اسی میں تمام نیچرل سائنسز، ہیومن سائنسز، اسی میں تمام علوم اور فنون پڑھتے تھے۔ اسی ایک ہی ادارے سے امام غزالی بھی پیدا ہوتے، اور اسی ایک ہی ادارے سے جابر بن حیان جو کیمسٹری کا بانی ہے وہ بھی اسی ادارے سے پیدا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ رپورٹ کر کے ایک پالیسی وضع کی کہ ایک تو مسلمانوں کے سسٹم آف ایجوکیشن کو چینج کر دیں، جو دین پڑھیں وہ نیرے مولوی بن جائیں، ان کو یہ بھی خبر نہ ہے کہ سورج نکلتا کہاں سے ہے اور ڈوبتا کہاں سے ہے، تاکہ دین پڑھنے والے اور دین جاننے والے دنیا کی جو رفتار تیزی سے آگے ترقی کی بڑھ رہی ہے اس میں پیچھے رہ جائیں، اور لوگ ان سے صرف جنازے پڑھائیں، نکاح پڑھائیں، پنجگانہ نماز پڑھائیں، جمعہ پڑھائیں، مسئلے پوچھیں شریعت کے، دین کے، ذاتی، نجی، بس اتنے کام کے رہ جائیں، اور باقی جو پوری سوشو پولیٹیکل، اکنامک اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں ان سے ان کا تعلق کٹ جائے۔ نتیجتاً وہ سوسائٹی میں سیکنڈ ریٹ سٹیزنز بن جائیں، تھرڈ کلاس سٹیزنز بن جائیں، پیچھے رہ جائیں، اور جدید جو دنیا کی ترقی ہے اس کو کمپیٹ نہ کر سکے، میٹ ود نہ کر سکے۔ اور دوسری سازش جو مین ہوئی بڑی، انہوں نے کہا اگر امت مسلمہ کو مردہ امت بنانا چاہتے ہیں، مردہ کہ یہ دوبارہ کبھی زندہ نہ ہو سکے اور اٹھ نہ سکے، تو ایسی مختلف حکمت عملی اختیار کی جائے، ان کے عقیدے میں، ان کے مدرسوں میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے دین کے کنسیپشن میں، پرسیپشن میں ایسی پالیسیاں اختیار کی جائیں کہ ان کے دلوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اور ادب، تعظیم اور احترام وہ دل سے نکال لیا جائے۔
امت میں تفرقہ ہو جائے، ہر ایک کو مشرک بنا دیں، بدعتی بنا دیں، اور حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کو شخصیت پرستی کا نام دے دیں، ادب اور احترام کو شرک کا نام دے دیں، حضور کی ذات سے قلبی محبت اور قلبی لگاؤ کو توڑ دیا جائے، صرف پیروی کا تک تعلق رہ جائے، اطاعت تک تعلق رہ جائے، اتباع تک تعلق رہ جائے، نماز میں پیروی کرو، روزے میں پیروی کرو، سنت میں پیروی کرو، ظاہر سیرت میں پیروی کرو، شکل و صورت میں پیروی کرو، تعلیم میں پیروی کرو، تو ظاہری زندگی کے دعوت، تبلیغ، عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وعظ، خطاب، تفسیر، ان چیزوں میں پیروی کرے، اور یہ ساری پیروی اوپر رہے، یہ عشق میں نہ بدلے، محبت میں نہ بدلے، ادب میں نہ بدلے، تعظیم میں نہ بدلے، اکرام میں نہ بدلے، وہ جو قلب و روح کا تعلق ہے وہ تار ٹوٹ جائے، ان کے دلوں میں حضور کی عظمت نہ ہو، ان کے دل و روح میں، ذہنوں میں حضور کا ادب نہ ہو، آقا کی ساری کائنات سے بلند حیثیت وہ نہ ہو، اپنے جیسا سمجھنے لگے، تھوڑا سا اونچا نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے، اور حضور کی ذات پر بحثیں کریں، یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا، یہ پتہ تھا، یہ پتہ نہیں تھا، میلاد نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، سلام پڑھیں نہ پڑھیں، تو ایسی بحثیں، ڈیبیٹس کریٹ کر دیں، ڈیبیٹس حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے متعلق، تاکہ لوگ بلائنڈ فیتھ کے ساتھ اپنے پیغمبر سے عشق اور محبت کر کے فنا ہونے کی بجائے بات میں ڈسکشن اور آرگیومنٹ شروع کر دیں، تکرار شروع کر دیں، بحثیں شروع کر دیں۔ جس چیز پہ تکرار شروع ہو جائے وہاں دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دماغ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ آپ آزما لیں، یہ آج تک یہ میڈیا کا پروپیگنڈا کا فلسفہ یہ ہے، پروپیگنڈا کا فلسفہ یہ ہے، کوئی شخص آپ کا ہیرو ہو، آپ اس کو زندگی 20 سال سے اپنے ملک اور قوم کا ہیرو سمجھتے ہو کسی کو، اور اس شخص کا نام بھی احترام کی علامت ہو آپ کے ملک میں، آپ کی قوم میں، اس کو ہیرو تصور کیا جاتا ہو، عزت اور احترام ہو پوری قوم میں، تو آپ چاہیں کسی کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے تو ایک اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس کو میڈیا کریکٹر اسیسینیشن کہتے ہیں، اس کے خلاف ایک مہم چلا دیں، اس پر کوئی الزام لگا دیں، کوئی تہمت لگا دیں، اس کے بارے میں کوئی سٹوریاں گھڑ کے میڈیا میں چلا دیں، ٹی وی پر، اخبارات میں، اور ہفتے 10 دن 15-20 دن میں اتنا گندا کر دیں اس کے بارے میں الزامات لگا کے کہ جو صبح اخبار اٹھائے کہے استغفر اللہ، یار یہ شخص ایسا تھا، ہم تو پوجا کرتے تھے اس کی، ہم تو اس کو ہیرو مانتے تھے، یہ کرتا رہا ہے، یہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ تو جو اخبار اٹھائے تو اس میں ایسی کوئی سٹوری، کوئی انٹرویو، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی تماشا ہو، بس 15-20 دن کے بعد کوئی اس کو برا مانے یا نہ مانے، مگر ایمان سے کہیے ہیرو کا امیج برقرار رہے گا؟ بولیے، بالکل ڈسٹورٹ کر کے رکھ دیں گے۔ بس انہوں نے یہ کیا کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اور برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ جن سے اسپریچول انسپائریشن ملتی ہے، جن سے اسپریچول انسپائریشن ملتی ہے، جن کے نام سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، جن کے عشق اور محبت کا تصور آپ کے جذبہ کو گرما دیتا ہے، آپ سب کچھ لٹا دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، آپ کٹ مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تن من دل لٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ جب سے ہم مصطفیٰ کے ہو گئے، جب سے جینا مرنا مصطفیٰ کے نام کر دیا ہے، سب رشتے نیچے رہ گئے ہیں، اب وہی رشتہ ہمارا رشتہ ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، وہ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہی ہمارا رشتہ ہے، جو مصطفیٰ سے بے وفا ہے وہ ہمارا رشتہ ہی نہیں۔ تو یہ ایک پیمانہ تھا، یہ ایک پیمانہ تھا جس پر وہ لٹتے تھے۔